بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. مولانا نبي الأمين المتين الكريم، ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کربلا ایک ایسی تاریخ ہے اور ایک ایسی قربانی ہے، رہتی دنیا تک نہ اس کے جیسی کوئی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، نہ اس کے جیسی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے. وہ قربانی عظیم تھی اور وہ قربانی دینے والے مجاہد بھی عظیم تھے. یہ ایسی قربانیاں ہیں جو آج کے زمانے میں مسلمانوں سے جان بوجھ کر چھپائی گئی، ورنہ ایسی قربانیاں اگر مسجدوں کے منبر سے بیان ہوتی تو آج ہماری تاریخ کچھ اور ہوتی اور ہمارے بچے کچھ اور ہوتے. جان بوجھ کے راہ حسین سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں پیر بھی وہ ہے جس کو کچھ نہیں آتا، اور مولانا بھی وہ بن کے بیٹھے ہیں نہ جانے کہاں پڑے ہیں اور کیا ان کے پاس سند خدا بہتر جانے. وہ جو جنت کا سردار ہے، وہ جو جنت کا مالک ہے، آج اس کو ماننے کو لوگ شیعت کا نام دے دیتے. کہتے تم کا اگر کسی سے کہہ دو امام حسین کو، حسن مجتبیٰ کو مانتا ہو، میں علی شیر خدا کو مانتا ہوں، تو پہلے وہ یہ پوچھے گا کیا تو شیعہ ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کر. اور جو حقیقت ایمان ہے، حقیقت ایمان کی روح ہے، وہ جسم سے نکالی جا رہی ہے. کربلا کے اندر وہ قربانیاں پیش ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کے وہ مجاہد، آج جس مجاہد کا، جس حسین کے جوان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک نوجوان جس کا نام ہے وہاب قلبی. ابھی امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں. ابھی آپ کربلا میں گئے نہیں ہیں، راستے میں ہیں. ریگستان ہے، صحرا ہے. آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، دیکھا کہ اس صحرا کے اندر، اس جنگل کے اندر بھی ایک خیمہ موجود ہے. آپ اس خیمے کے قریب گئے، آپ کے آنے کا احساس دلایا جو خیمے میں موجود تھا. تو خیمے میں ایک بوڑھی عورت تھی، ایک ضعیفہ خاتون تھی. امام نے اس سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، اس نے اجازت دے دی. امام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس بیابان صحرا میں، اس جنگل میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے متعلق پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم نصرانی ہیں، اور
हमारा पेशा जो है वो जंगल में बकरियां चराना है। हम लोगों की बकरियां इकट्ठा करते हैं, जानवर मवेशी उन्हें चराते हैं, और बस यही हमारा पेशा, इसी से गुजर बसर होता है। इमाम ने पूछा, क्या तुम इस जंगल के अंदर सहरा में अकेली रहती हो? कहा, नहीं, मेरा एक बेटा है, जवान बेटा है, उसका नाम वहाब है। कहा, इसके अलावा कोई और है? कहा, हाँ, मेरे बेटे की अभी अभी नई शादी हुई है, उसकी नई दुल्हन है, बस हम 3 लोग रहते हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है और उसकी दुल्हन है। मेरा बेटा और उसकी दुल्हन जंगल में बकरियां चराने के लिए गए हैं, मवेशी चराने गए हुए। इमाम ने पूछा, क्या तुम्हें सहारा में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? उस औरत ने बताया कि कोई तकलीफ और परेशानी तो नहीं है, बस हाँ, यहाँ पर जो पानी दस्तयाब है करीब में, वो खारे पानी का चश्मा है, खारे पानी का कुआं है, तो वो इस्तेमाल के का हम पी तो नहीं सकते, पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, और जब बहुत दूर से लेकर आते हैं तो कई कई दिन फिर उसी पे गुजारा करना पड़ता है, बस यही परेशानी। इमाम ने फरमाया, क्या इसके अलावा भी कोई तकलीफ है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं, इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है। इमाम ने फरमाया, अच्छा ठीक है। इमाम ने अल्लाह की इज़्न से वहीं पे अपनी करामत को ज़हूर फरमाया, उसी के खैमे के करीब ठंडे पानी का चश्मा जारी कर दिया, पानी का चश्मा जारी हो गया। इमाम ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया कि इसी चश्मे से पानी पियो, सैराब हो जाओ और तुम्हारे जानवरों को भी सहराब करो। वो इमाम है जिस पे तुम क्या पानी बंद करोगे? जो साकी कौसर का नवासा था, वो चाहता तो कहीं से भी पानी निकाल सकता था। अभी करबला में पहुंचा नहीं है, और उस हुसैन की करामत ये है कि उसने जमीन से पानी निकाला है। फिर इमाम रुखसत हुए तो कहने लगे कि मैं यहीं पे हमारा पड़ाव है, खैमे है, जब तेरा बेटा वापस आ जाए तो उससे कहना कि हमसे आकर मिले। और फिर इमाम अपने खैमे की तरफ पलटे। जब उसका बेटा आया है वहाब, उसने देखा कि अजीब सी फिजा है, मुअत्तर फिजा है, खुशबू वाली फिजा है, और देखा कि खैमे के करीब पानी का चश्मा बह रहा है। ये गैर मामूली वाक़े पे वो हैरान हुआ, परेशान हुआ, ताज्जुब किया। उसने माँ से पूछा कि क्या हुआ? तो उसकी माँ ने सारा वाक़या बयान किया कि एक नूरानी शक्ल वाला शख्स आया था, कोई बुजुर्ग था, उसकी हैबत और बुजुर्गी का ये आलम था कि उसने ठंडे यहाँ पे जो है वो पानी का चश्मा जारी कर दिया, और उसने कहा है कि जब तुम्हारा बेटा आ जाए तो उससे कहना कि मुझसे आकर मिले। अब वहाब ने कुछ ताखीर नहीं की, बल्कि फौरन उसी वक्त इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, इमाम के करीब आया। बस इमाम की निगाह उस पर पड़ी है, नसरानी है, मसीही है, और इमाम को देख रहा है, इमाम के कदमों में आया है। इमाम ने उससे पूछा कि तुम वाहब हो? उसने कहा, हाँ, मैं वाहब हूँ, मेरा नाम वाहब कलबी है, और मेरा पेशा यही जंगल में बकरियां चराता हो। इमाम ने फरमाया, जानते हो हम कौन हैं? कहा, नहीं जानता। कहा, हम खातिमुन नबीयीन मुहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हैं, और इस वक्त हम इस उम्मत के इमाम हैं, और मौजूदा हुकूमत ने मेरे कत्ल का फतवा दिया है। मैं इस हुकूमत से टकराने जा रहा हूँ, मुझे इस हुकूमत के खिलाफ लड़ना है। वहाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, और आपको देखते ही उसने आपके दस्ते हक पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, और फौरन ही इजाजत तलब की, मौला मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। इमाम नहीं कह रहे वहाब तुझे मेरे साथ चलना है, उसने इजाजत तलब की, कहा मौला मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, वहाब तेरी बूढ़ी माँ है, अभी अभी तेरी शादी हुई है, तेरी नवेली दुल्हन है, कहा कि वो भी मेरे साथ आएंगे।
ہم تجھے اکیلے تو نہیں لے جا سکتے۔ وہاب نے کہا نہیں مولا، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو۔ وہاب آیا ہے، ماں سے اور دلہن سے مشورہ کیا، دونوں بھی راضی خوشی ہو گئے، بلکہ امام کے قدموں میں آئے اور وہ دونوں بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ امام کے ہاتھوں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور پھر کربلا میں آئے، پھر کربلا کے اندر آئے ہیں۔ وہب چونکہ صحرائی جوان تھا، جنگجو نہیں تھا، فوجی نہیں تھا، اب نیا ہے وہاب، بس کچھ دن ہوئے ہیں مسلمان ہو کے، محرم سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، بس 9 محرم کی رات گزری ہے، دوسرے دن عاشورہ ہے، ابھی حسین کے کچھ اصحاب شہید ہوئے ہیں اور وہاب نے جنگ کی اجازت طلب کی ہے۔ امام نے فرمایا ہے وہاب ہم تجھے جنگ کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہاب تو ابھی تو مسلمان ہوا ہے اور تو ہمارا مہمان بھی ہے، تیری ضعیف ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، تیری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، تجھے تو ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے، تجھے تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے، تو جوان ہے وہاب۔ جب امام حسین نے اجازت نہیں دی تو وہاب دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ امام اجازت نہیں دیتے، تم اجازت لے کے دو۔ وہاب کی ماں اور وہاب کی بیوی دونوں حضرت امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوئے اور بڑی منت و سماجت کرنے لگے کہ وہاب کو میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، اور یہ اس وقت تک امام کے قدموں سے نہیں ہٹے جب تک امام نے اجازت نہیں دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، وہاب میدان میں جاؤ۔ بوڑھی ماں ہے، ضعیف ماں ہے، جوان بیوی ہے، لیکن وہاب اب اس کی نظروں میں تو بس حسین تھا، اب دلوں میں بس حسین تھا، اب کسی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہاب کی بیوی نے کہا کہ میں بھی تجھے میدان میں جانے کی اجازت دوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ وہاب نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ تو وعدہ کرے کہ جنت میں تیری بیوی بنوں، جنت میں تیری بیوی بنوں، اس شرط پہ میں میدان میں جانے کی اجازت دوں گی۔ وہاب نے کہا اگر میں دوزخی ہوا تو، میں جہنم میں گیا تو وہاب کی بیوی کہنے لگی مجھے معلوم ہے حسینیوں پہ جہنم کے دروازے بند ہیں، مجھے پتا ہے حسین کا ماننے والا کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ تو کہا اس کی ضمانت خود حسین دے۔ وہاب میدان میں آیا ہے، وہاب کے پاس کوئی تلوار لے کے نہیں آیا، وہاب جب میدان میں اترا ہے یزیدیوں کے سامنے، نہ کوئی اس کے پاس میں اوزار تھا، نہ کوئی ہتھیار تھا، بلکہ وہ صحرائی جوان تھا، جنگجو نہیں تھا، ایک لاٹھی تھی، لاٹھی بہتر چلانا جانتا تھا، کیونکہ جو جنگلوں میں ہوتے ہیں انہیں جانوروں سے پالا پڑتا ہے، جانور جو ہے وہ مویشیوں پہ حملہ کرتے ہیں، تو صحرائی جوان تھا، لاٹھی لے کے میدان میں آیا۔ یزید کے لشکر نے کہا کہ وہاب ہم جانتے ہیں تو کون ہے، واپس چلا جا، اپنی جوانی پہ ترس کھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اب تو میں حسین پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، اور کہا کہ میں تو نصرانی تھا، میں مسیحی تھا، میں نے حسین کو دیکھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور کمینو تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، ہاں تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی نبی کے بیٹے کو شہید کرنے میدان میں آئے ہو۔ جب بات حد سے بڑھی تو وہاب پر حملہ کیا گیا، وہاب نے لاٹھیوں سے مقابلہ کیا اور کئی یزیدیوں کو فنار کیا، جہنم کے حوالے کیا، کئی یزیدیوں کو لاٹھی سے قتل کیا، اور پھر لشکر یزید نے دیکھا کہ وہاب کا مقابلہ ایک سے ایک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کئی یزیدی فوجیوں کو کہا ایک ساتھ مل کے وہاب کو گھیرو اور وہاب پر حملہ کرو۔ وہاب کو گھیرا گیا، وہاب پر حملہ کیا گیا، اب زخموں پہ زخم آئے، وہاب گرا زمین پر، اور جب گرا ہے تو ایک لعین نے وہاب کی گردن پہ تلوار ماری،
वहाब का सर काटा, और सर काटने के बाद में बालों से वहाब का सर पकड़ा, और फिर वो घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों की तरफ आया। वहाब की माँ खेमे के बाहर खड़ी हुई वहाब की जंग का नजारा देख रही थी। वहाब की बीवी वहाब के खेमे पे खड़ी हुई देख रही थी। सर कटा है वहाब का, और बालों से पकड़ के लाया और ला के इमाम हुसैन के खेमे की तरफ, माँ की तरफ फेंका। कहा, हमने कहा था ना कि इस जवान को मैदान में मत भेजो, मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सर पकड़ा और पकड़ के फेंका तो वहाब का सर उसके माँ के कदमों में आके गिरा। अब यहाँ पे उन हुसैनी औरतों का किरदार देखो, उनका जज्बा देखो, उनका हुसैन से मोहब्बत देखो, उनके से खुदा से मोहब्बत करने का उनका अंदाज देखो। वहाब की माँ ने जो अभी नई इस्लाम कबूल किया है उसने, लेकिन उसकी मोहब्बत का आलम यह है कि वो वहाब का सर उठाती है, बालों से पकड़ती है और उसी यजीद की तरफ फेंकती है, उसी यजीद की फौजी की तरफ फेंकते हुए ये कहती है, जो चीज हम राह खुदा में दे देते हैं फिर उसे वापस नहीं लेते। वापस फेंका। वहाब की बीवी जो कि खैमे के बाहर खड़ी थी, उससे ये नजारा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खैमे से सुतून निकाला और वो मैदान में आई और उसने दुश्मनों पे हमला किया और दुश्मनों को मारने लगी, और यजीदियों ने उसको भी नहीं छोड़ा, बल्कि वहाब की बीवी को भी तलवार से मारा, और वहाब की बीवी भी मैदान करबला में शहीद हुई है। ये जो खातून है, ये बीवी जो है, ये भी मैदान करबला की शहीद है। जहां वहाब शहीद हुए हैं, वहीं पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि मैं दो दो शहादतें एक साथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं है, शहादतें काफ़ी है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तवील हर एक पर शहादत पढ़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कूफा के दो राहे पे पहुंचे थे और करबला की तरफ जा रहे थे, तो आपने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा था। हबीब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त भी है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी है। जब हुसैन छोटे थे, मदीने में थे, तो ये अपने वालिदैन के साथ मदीना आए थे और इनके माँ बाप रसूलुल्लाह के पास बैठे थे और बाहर हबीब मदीने की गलियों में घूम रहे थे। मौर्रिख रिवायत करते हैं कि इमाम हुसैन जिस गली से गुजरते थे, हबीब वहां की मिट्टी उठा के चूमते थे। जब लोगों ने बताया रसूल अल्लाह को कि हबीब इस तरह करते हैं, तो रसूल ने फरमाया था, ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है और ये बच्चा मेरे हुसैन के जानिसारों में से होगा। तो जब कूफा का आलम था, हबीब जो थे वो उम्र में इमाम हुसैन से बड़े थे, और करबला में जब आए हैं तो ये बूढ़े हैं, ज़ईफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी को खत लिख के नहीं बुलाया, लेकिन हबीब को खत लिखा था और एक कासिद को रवाना किया था कूफा। ये कूफा रात के वक्त कासिद आया है और उसने कहा है कि मैं दरवाजे पे दस्तक दी, उस वक्त हबीब खाना खा रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा कौन है, तो कहा हुसैन का कासिद हो। जल्दी से दरवाजा खोला, खत लिया, अंदर आने के लिए कहा। उसने कहा नहीं, मौला ने फरमाया है खत दो और फौरन करबला की तरफ आ जाओ। हबीब खत लिया और खत लेके चराग की रोशनी पे पढ़ने लगे। पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे। बीबी ने पूछा हबीब किसका खत है, तो हबीब ने कहा कि मौला हुसैन का खत है। बीबी ने पूछा अगर हबीब मौला का खत है तो इसमें रोने की क्या बात है, इसे सर से लगाओ, आंखों से लगाओ, रो क्यों रहे हो। हबीब ने कहा जो कोई इस खत को पढ़ेगा रोएगा। खत में लिखा था हबीब अब मैं नामालूम कूफा, हमें कूफा की बेवफाई का इल्म हो गया है, अब मैं किसी नामालूम मकाम की तरफ जा रहा हूँ।
اگر آ سکتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جاؤ۔ اور ساتھ میں یہ جملے تھے کہ ساتھ میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی بھی ہے۔ جب حبیب کی بیوی نے یہ سنا تو انہوں نے کہا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ صبح اٹھوں گا، کوفہ کے سرداروں سے مشورے کروں گا، قبیلوں کے سرداروں سے۔ اور بیوی نے کہا اگر انہوں نے کہا کہ آپ مت جاؤ تو کہا نہیں جاؤں گا۔ تو بیوی کہنے لگی حبیب، جس حبیب کو میں جانتی تھی، میرا حبیب تو ایسا نہیں تھا، میرا حبیب تو ایسا نہیں تھا جو کسی کے مشورے پہ عمل کرے۔ اگر حبیب تم نہیں جا سکتے تو مت جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ تو حبیب نے کہا کہ اے میری زوجہ، میں تو آزما رہا تھا کہ تیرا کیا خیال ہے، حسین بلائے اور میں نہ جاؤں۔ تو اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کوفہ کے باہر گھوڑا تیار رکھو اور میں آ رہا ہوں۔ اور پھر حبیب نکلے ہیں اور پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی طرف آئے ہیں۔ جانتے تھے کہ حسین کس طرف جا رہے ہیں، غلام کو بھی ساتھ لیا ہے اور گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے نہیں ہیں، قریب ہے، اور بار بار کوفہ کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اصحاب نے، اہل بیت نے کہا مولا آپ بار بار کوفہ کی طرف کیوں مڑ کے دیکھتے ہیں؟ کوفہ دھوکے باز ہے، دغا باز ہے، اب کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا۔ امام حسین فرماتے میں نے جسے بلایا ہے وہ بے وفا نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر میں اطلاع دی گئی کہ کوفہ کی جانب سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو اس نے اپنے آپ گھوڑے سے گرا دیا اور وہ امام حسین کے قدموں میں گر کے رونے لگا۔ حسین نے اٹھا کے اپنے گلے سے لگایا، قافلہ روک دیا گیا تھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ کوئی گھڑ سوار آیا ہے کوفہ کی جانب سے، اس نے اپنا نام حبیب بتایا ہے۔ حضرت زینب نے یہ جملے سنے تو کہا کہ اس سے میرا سلام کہنا۔ آپ کو کہا گیا کہ حضرت زینب نے سلام کہا ہے، تو حبیب نے روتے ہوئے کہا کہ کہا حبیب ابن مظاہر اور کہا فاطمہ الزہرا کی شہزادی، اور انہوں نے مجھ پہ سلام کہا ہے۔ حبیب عاشورہ کے دن میدان میں آئے ہیں، آپ کے اصحاب کی شہادت میں آپ کا ذکر ہے کہ ایک بارگی کے حملے میں حبیب ایک ساتھ مل کے امام حسین کے کچھ دستوں نے حملہ کیا تھا یزید کے ساتھ، جس میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ حبیب بوڑھے تھے لیکن اللہ نے ایسا ان میں جوش بھر رکھا تھا کہ ضعیف ہونے کے باوجود، طویل عمر کے باوجود، جبکہ بڑھاپے میں انسان کی کمر جھک جاتی ہے، جسم میں کمزوری اور نکاہت آ جاتی ہے، لیکن حبیب وہ ہے جس نے اکیلے 153 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اکیلے لڑتے ہوئے حبیب ابن مظاہر نے 153 یزیدی فوجیوں کو مارا ہے، اور آپ کے جسم اقدس پہ کئی زخم آئے نیزوں کے، تلواروں کے، اور جب حبیب گرے ہیں تو لب پہ جملے ہیں کہ مولا حسین میرا سلام قبول کیجیے، اور گھوڑے سے گرے ہیں، ابھی کچھ جان باقی ہے، سانسیں چل رہی ہے۔ حبیب کے دوست مسلم بن اوسجا آگے بڑھتے ہیں، حبیب کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں حبیب کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، آخری تمنا ہے؟ شاید اگر کوئی بچ جائے تو کیا تمہارے گھر والوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے؟ حبیب کہتے ہیں، حبیب کے جملے یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، تم زندہ ہو میرے بعد میں، بس اس بات سے خیال رکھنا تمہارے جیتے جی حسین کو خراش نہ آنے پائے، تمہارے جیتے جی کبھی حسین کو خراش نہ آنے پائے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے وہ مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی شہادتوں کو پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالی کل دوسرے شہیدوں کے اوپر مجلس ہوں گی انشاءاللہ، اور کل جو ہے تمام کو یہاں پہ کھانے کی دعوت ہے، مغرب کے بعد میں نیاز کا انتظام ہے۔
تو فاتحہ کے بعد میں کھانا شروع ہو جائے گا، تو جلدی آئے، اس کے بعد میں وقت پہ جو ہے وہ مجلس شروع ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔